الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا درشد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ جسے محرم الحرام کا مہینہ کہا جاتا ہے 1446 سال ختم ہوئے، یہ 1447واں سال شروع ہوا، 1447 جسے ہم کہتے ہیں، جیسے انگریزی سال 2025 چل رہا ہے۔ یہ محرم بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا، بڑی خیر والا مہینہ ہے۔ یہ 12 مہینے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اس لیے کہ سورج اور چاند یہ دونوں اللہ کی مخلوق، اللہ کے پیدا کیے ہوئے۔ والشمس والقمر بحسبان، چاہے انگریزی سال ہو چاہے اسلامی سال ہو، نظام اللہ کی طرف سے یہ چلتا ہے چاند سورج کے اعتبار سے۔ یہ ہجری سن کی ابتدا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوئی، ہجری سن کی، اسلامی سال کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ تاریخ کا نظام نہیں تھا، صدیق اکبر کا دور آیا، اس میں بھی یہ نظام نہیں تھا، سیدنا حضرت عمر کا دور آیا، اس میں پھر یہ نظام تیار کیا گیا، تو وہاں سے یہ ہجری سن کی ابتدا ہوئی۔ تو یہ محرم کا مہینہ تو ویسے بھی بڑی خیر والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اشہر حرم والا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے کہے جاتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ ان 4 مہینوں میں سے اگر کسی بھی دن اپنے باپ کا قاتل سامنے آ جائے، اپنے باپ کو مارنے والا، تب بھی وہ لوگ ان مہینوں کے ہونے کی وجہ سے اس کا ادب و احترام کرتے تھے اور اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اللہ نے یہ مقرر کیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض
آسمان و زمین پیدا کیے تب سے اللہ نے یہ مہینوں کا نظام چلایا ہے، اور اس میں 4 مہینے، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور محرم، یہ 3 مہینے کنٹینیو لگاتار آتے ہیں۔ بقرعید والا مہینہ جو گزشتہ گیا، اس سے پہلے والا مہینہ، اور یہ جو محرم نیا مہینہ شروع ہوا نئے سال کا پہلا مہینہ، یہ 3 مہینے اور ایک رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے اسلام میں، بلکہ اسلام سے پہلے حرمت والے مہینے شمار کیے جاتے تھے۔ کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوتی 3 مہینوں میں۔ تو یہ محرم کا مہینہ تو بڑا قیمتی اور عظمت والا ہے۔ یہ تو دنیا کے بسنے والے، اب انسانوں نے اسے کربلا کے نام سے مشہور کر دیا کہ 10 تاریخ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو گویا یہ کربلا والا مہینہ ہے۔ حالانکہ کربلا والے مہینے اور کربلا کے واقعے سے اس مہینے کی عظمت اور برکت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے محرم کی 10 تاریخ کو سیدنا امام حسین کو شہید کروا کر، شہیدی کا درجہ دلوا کر انہیں یہ عظمت اور فضیلت عطا کر دی۔ ورنہ محرم کی 10ویں تاریخ کو خلیفۃ المسلمین فی الثانی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی 1 تاریخ کو شہید ہوئے، اسلام کے دوسرے نمبر کے خلیفہ 1 تاریخ کو وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ مہینہ صرف امام حسین کی وجہ سے یہ مہینے کی برکت اور عظمت نہیں ہے، اس کی عظمت تو پہلے ہی سے بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، اس کے اندر انسان کو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ تو یہ عظمت والا مہینہ ہے، تاریخ شہادت سے بھری پڑی ہے۔ ہم لوگوں کی پھوٹی قسمت کہ ہم نے اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھا۔ حضرت عمر شہید، حضرت عثمان شہید، اسلام کے 3 نمبر کے خلیفہ، وہ بھی شہید کر دیے گئے، بلکہ ان کے جنازے کے اندر تو صرف 8 آدمی تھے، 8 آدمی ان کا جنازہ لے کر چلے گئے۔ جس پانی کے کنویں کو لوگوں کے لیے سیدنا حضرت عثمان نے وقف کیا تھا، لوگوں کی تکلیف کو سامنے رکھ کر، اسی پانی کے کنویں سے 40 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا، پیاسے رکھا 40 دن تک سیدنا عثمان کو۔ اور آخر میں 40 دن کے بعد ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، گھر کی دیواریں پھلانگ کر لوگ اندر گھسے اور آپ کو شہید کر لیا۔ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ شہید ہوئے، اور آپ کے خون کے چھینٹے قرآن کے اوپر پڑے، آج بھی وہ قرآن موجود ہے استنبول کے کتب خانے کے اندر، آج بھی وہ قرآن کے چھینٹے پڑا ہوا قرآن، عثمان غنی کے خون کے چھینٹوں سے لدا ہوا وہ قرآن آج بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان شہید، بلکہ آپ کو تو مدینہ المنورہ کا جو متبرک قبرستان جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، اس میں بھی دفن ہونے نہیں دیا تھا، اس سے بھی باہر دفن کیا تھا۔ یہ تو اب بہت وسیع ہو گیا وہ قبرستان، تو سیدنا حضرت عثمان کی قبر قبرستان کے ایک احاطے میں آ گئی۔ تو آپ بھی شہید، عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید، علی کے بیٹے حسن شہید، آپ کو زہر دیا گیا، بے شمار صحابہ شہید، صرف تنہا امام حسین شہید نہیں ہوئے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ ہم نے اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھا، اپنی تاریخ کو پہچانا نہیں۔ تو یہ محرم کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ، بڑا عظمت والا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس محرم کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اس سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت آئی تو اب یہ روزہ منسوخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ مکہ المکرمہ کے اندر مشرکین اور یہود روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کو محرم کی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو فرمایا کہ اس دن
محرم کی 10ویں تاریخ کو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے لشکر سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ کا، یہ تو امام حسین سے بہت پہلے سالوں کا واقعہ ہے، بہت پہلے کا واقعہ ہے، وہ بھی اسی محرم کی 10 تاریخ کو ہوا تھا۔ اور بھی بہت سارے واقعات محرم کی 10 تاریخ کو ہوئے، اس لیے صرف یہ سمجھنا کہ محرم کی 10ویں تاریخ یہ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے اس وجہ سے نہیں ہے، یہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے شہادت کا سلسلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، تو اللہ کے نبی نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا آخری سال کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال محرم کی 10 تاریخ کے ساتھ یا تو اگلی تاریخ یعنی 9 تاریخ جو آئندہ کل ہے، آئندہ کل 9 تاریخ ہے، یا 10ویں تاریخ کے بعد 11ویں تاریخ یعنی پرسوں پیر کے دن ہوگی، رویوار کو 10 محرم ہے، پیر کے دن، تو بولے 2 روزے رکھیں گے ہم، اس لیے کہ یہود محرم کی 10ویں تاریخ کا صرف 1 روزہ رکھتے ہیں، تو ہم ان غیر کی مشابہت نہ ہو جائے، ان جیسا عمل نہ ہو جائے، اس لیے ہم 2 روزے رکھیں گے۔ لیکن اس کے بعد کے سال اللہ کے نبی اس دنیا میں محرم آئی اس سے پہلے ہی چل بسے۔ اللہ کے نبی یہ فرما کر گئے تھے کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھیں گے، اس لیے اللہ کے نبی کی قولی آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلی اس کے فرمان کے مطابق اس حدیث سے جسے قولی حدیث کہا جاتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کو اگر محرم کے روزے رکھنا چاہے تو 2 روزے رکھنا افضل ہے، 2 روزے رکھنا افضل ہے، کل اور پرسوں کا یا رویوار اور سوموار کا 2 روزے۔ اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جو محرم کے روزے رکھے گا اللہ اس کے پچھلے سال کے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، 2 روزے رکھے گا تو افضل ہے۔ اگر کوئی انسان صرف محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ لے گا، صرف 10ویں تاریخ کا، تب بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، اسے ثواب پورا ملے گا، 10ویں تاریخ کی جو فضیلت ہے وہ اسے ملے گی۔ لیکن اللہ کے نبی چونکہ فرما کر گئے تھے، اس لیے اگر 2 روزے رکھ لیے انسان نے تو یہ افضل عمل ہے، تو ایک کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی صحیح حدیث کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو انسان اپنے گھر والوں پر، اپنے ماں باپ ہے، اپنے بیوی بچے ہے، اپنے رشتہ دار ہے، ان کے اوپر کھانے پینے کے اعتبار سے، ضروریات کے اعتبار سے تھوڑی سی وسعت کر دے کہ روزانہ ہم جو کھاتے ہیں اس سے 10ویں محرم کو کچھ اچھا کھانا پکائے گھر کے اندر انسان، اچھے کا مطلب یہ نہیں کہ کھچڑائی پکائے، بعض جگہوں پر یہ دستور ہے، بعض مخصوص دنوں کا یہ دستور ہوا کرتا ہے۔ رجب کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت بعض جگہوں کا یہ دستور ہو کہ کھیر پوری بنائی جاتی ہے، کھیر پوری، اور وہ کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ شریعت اسلام ایسی کسی قید کو ملحوظ نہیں رکھتا، قید لگاتا نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ اچھا کھانا روزانہ جو ہم عامتاً جو کھانا کھاتے ہیں اس میں تھوڑی وسعت کر دو اپنے گھر والوں پر۔ ایک سبزی بناتے، ایک ترکاری اگر ہم بناتے تو 2 طرح کے سال میں بنا لو، کچھ اچھی چیز گھر میں لا کر کھلا دو گھر والوں کو، یا بچے ہیں ہمارے بیوی بچے ہیں تو ان کو کوئی اچھی چیز دلوا دو، خرچ کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے پورے سال کی روزی میں برکت دے گا، یہ صحیح حدیث ہے۔ عمل کرو، کر کے تو دیکھو، جو کام شریعت کہہ رہی ہے اسے کر کے تو دیکھو۔ سبیل بنانا ثواب نہیں، تعزیہ بنانا ثواب نہیں، تعزیہ دیکھنا ثواب نہیں، تعزیہ میں جا کر کلاکاریاں کرنا ثواب نہیں، دیکھنا بھی گناہ، اس کی مدد کرنا گناہ، اس پر خرچ کرنا گناہ ہے کبیرہ، بہت بڑا گناہ، دشمنوں کے کام ہے یہ، اسلام والوں کے کام نہیں ہے۔ کہ ہم تو امام حسین کی یاد میں سبیل بناتے، پانی کی سبیلیں لگاتے،
10 محرم کو شربت کے گلاس پلاتے جگہ جگہ پر بہت سارے علاقوں میں کہ کیا کر رہے ہو کہ امام حسین پیاسے مر گئے نا. ارے وہ پیاسے شہید ہو گئے، تو بھی پیاسا رہے، روزہ رکھ، 10ویں محرم کا روزہ رکھ، تو تب ثواب ملے گا. ان کے نام پر غریبوں کو صدقہ کر، کسی غریب کے گھر میں اناج بھروا دے، کسی غریب کی ضرورت تو پوری کر دے، اور اس کی نیت کر لے کہ اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دے اللہ، تو یہ ثواب ملے گا. تو 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر اپنی وسعت کے مطابق، ادھار سدھار نہیں کرنا، قرض نہیں لینا، اپنی وسعت کی. روزانہ اپنی وسعت 100 روپے خرچ کرنے کی تھی، 10ویں محرم کو 150-200 روپے خرچ کر دو اپنے گھر والوں پر، تو اللہ اس کی برکت سے پورا سال روزی دے گا، پورا سال روزی دے گا. تو یہ تاریخ ہے ہماری شہادت کی، تاریخ ہے. اب مختصراً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعات ہم ان کا بارہا سنتے رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے کربلا میں گردن کٹا دی، اور یا حسین ہم نہیں تھے، اگر تم ہوتے تو کیا کرتے، کھانے میں کم نہ ہوتے تو کیا کرتے تم ہوتے تو. کہہ رہے ہیں، نعرے لگاتے ہیں نا، یا حسین ہم نہیں تھے، ہم ہوتے تو کیا کرتے تم ہوتے تو، بھاگ جاتے تم تو. وہ امام حسین اپنی پوری فیملی کے ساتھ شہید ہو گئے. تو امام حسین نواسے رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ان کی والدہ حضرت فاطمہ کے متعلق فرمایا سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا، جنت کی عورتوں کی سردار، جس کی ماں سردار. علی کے بعد میں فرمایا کہ یہ شیر خدا ہے جن کے نانا امام الانبیاء ہو. امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی ہونٹوں پر بوسے دیا کرتے تھے، آپ کو چوما کرتے تھے، آپ کو سونگھا کرتے تھے جس طرح انسان پھول کو سونگھتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بوسا دینا یہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن سونگھنا؟ فرمایا کہ میرے نواسوں کو میں اس لیے سونگھ رہا ہوں کہ ان کی زلفوں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے. اللہ کے نبی اپنے دونوں پیر زمین پر رکھتے، اپنے دونوں ہاتھ رکھتے، اور اپنی کمر کے اوپر اپنے نواسوں کو بٹھاتے تھے، سیدنا حسن اور حسین کو. حضرت عمر نے دیکھا تو فرمایا کتنی بہترین سواری ہے، سارے نبیوں کے سردار سواری ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سواری اتنی بہترین ہے، اس کے اوپر جو سوار ہے وہ بھی کتنے بہترین ہے، وہ بھی کتنے بہترین ہے. تو امام حسن اور حسین، صحابہ فرماتے ہیں سر کے بال سے لے کر ناف تک، ڈوٹی تک، اگر کسی محمد کی شکل دیکھنی ہو تو امام حسن کو دیکھ لے. امام حسن سر کے بال سے لے کر ڈوٹی تک، ناف تک اللہ کے نبی کی ہم شکل تھے، اور امام حسین ناف سے لے کر پیر کے تخنوں تک، پیر کے انگوٹھے تک اللہ کے نبی کی ہم شکل تھے. صحابہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، جب پردہ فرما گئے، حسن حسین کو ہم کھڑے کر دیتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے تو گویا ہمیں یوں لگتا تھا کہ اللہ کے نبی اپنے روزے سے نکل کر کھڑے ہیں. اللہ کے نبی کو جنہیں دیکھتا تھا وہ حسن حسین کو دیکھ لے، ہم شکل تھے بالکل. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی داستان ہے آپ کی، بڑی داستان ہے. ایسی داستان ہے کہ انسان اپنی زبان سے اسے بیان نہیں کر سکتا، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. لڑائی کے لیے بھی امام حسین اپنے ملک سے، اپنے وطن سے کوفہ نہیں نکلے تھے. کوفہ والوں نے خط لکھ کر دعوت دی کہ آپ یہاں پر آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کو اپنا برا مان لیں گے، آپ آ جائیے یہاں پر. لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ 1200 خطوط، 1200 خط آئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اور اس کے بعد اپنا نائب بنا کر مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ آپ وہاں جائیے کوفہ، اور وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے اور پھر مجھے اطلاع کیجئے کہ کیسا حالات ہے، جانے جیسا ہے یا نہیں. اگر ہوگا تو میں آؤں گا، ورنہ پھر کوئی بات نہیں. صحابہ میں سے اس وقت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عمرو ابن العاص بڑے بڑے صحابہ تھے. انہوں نے امام حسین کو منع کیا کہ آپ دیار ہی میں رہیے، مدینہ ہی میں رہیے، مت جائیے، یہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں،
ان کی آپ کے ساتھ دوستی تلوار کی دوستی ہے، یہ جھوٹی محبتیں ہیں۔ لیکن امام حسین نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے۔ جب امام مسلم کا خط آیا کہ حالات بہت اچھے ہیں، لوگوں میرے ہاتھ پر بیعت ہو چکے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ سارا کا سارا کوفہ میرے فیور میں ہے، اور خط وہاں سے روانہ ہوا، امام حسین کے پاس پہنچا۔ امام حسین اپنی فیملی کے 70 یا 72 انسانوں کو لے کر، اب اگر کوئی لڑنے جائے گا تو فیملی کے آدمی کو لے کر تھوڑی جائے گا، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی عورتوں کو لے کر، اپنے گھرانے والوں کو لے کر تھوڑا جائے گا۔ یہ تو مہمان گتی پر گئے تھے، مہمان بن کر جا رہے تھے 72 آدمیوں کو لے کر۔ اب راستے میں جا ہی رہے تھے کہ اس طرف وہاں کے لوگوں نے بغاوت کی اور مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا۔ لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ ظہر کی نماز مسلم ابن عقیل نے پڑھائی تو آپ کے پیچھے 40,000 انسان تھے، آپ کے فیور میں 40,000۔ عصر ظہر کی نماز پڑھائی تو 18,000 انسان تھے، اور عصر کی نماز مغرب کی نماز جب مغرب کی نماز پڑھائی تو آپ نے جس وقت تک قول باندھا اس وقت آپ کے پیچھے 500 انسان تھے۔ جب سلام پھیرا 3 رکعت ختم کر کے تو ایک بھی انسان آپ کے پیچھے نہیں تھا، سارے باغی بن گئے، پورا کا پورا کوفہ باغی بن گیا، اور بہت ہی مظلومانہ طور سے امام مسلم ابن عقیل کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ اب اس طرح امام حسین تو نکل چکے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، کربلا کے میدان کے قریب دشمن کا قافلہ ملا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہاں سے آگے نہیں جانے دیں گے، اب تمہیں یا تو یہیں پر ہمارے ساتھ لڑائی کرنی ہے یا تم سر جھکا دو، یزید کے ہاتھ پر تم بیعت کر لو۔ امام حسین نے کہا دیکھو بھائی، میں لڑائی کے لیے نہیں نکلا، مجھے تو بلایا گیا تھا، اب تم میری 3 باتیں سن لو، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلے جانے دو، مدینہ واپس چلے جانے دو۔ دوسرے نمبر پر مجھے خود تمہارے بادشاہ سے یعنی یزید سے براہ راست مل لینے دو، میں ان سے مل کر بات چیت کر لیتا ہوں، یا تیسرے نمبر پر مجھے کسی اور جگہ چلے جانے دو، وہاں میں جہاد کر لوں گا، اپنی زندگی کا ایام کاٹ لوں گا۔ لیکن ان کافروں نے، ان ظالموں نے، ان غداروں نے ایک بات نہیں سنی کہ نہیں، آپ یہاں سے آگے جا ہی نہیں سکتے۔ اب امام حسین سمجھ گئے کہ اب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اپنے خیمے میں آئے، اپنی مستورات کو، اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا اور انہیں قرآن پاک کی آیت سنائی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ آیت سنائی کہ ہمیں ہائی واویلا نہیں کرنا، ایسے ایسے مسائل ہے۔ دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی اور عصر کی نماز ہوتے ہوتے تو یہ نواسہ رسول فاطمہ کا پھول، علی کے دل کا ٹکڑا اپنی فیملی کے 70 یا 72 انسانوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں اپنی گردن کٹا دی، لیکن جھکائی نہیں۔ سبق دے کر گیا کہ دشمنوں کے سامنے، باطل کے سامنے ایمان والا اور حق والا کبھی اپنی گردن جھکاتا نہیں ہے، کٹا سکتا ہے لیکن جھکا نہیں سکتا۔ اور جاتے جاتے یہ سبق دے کر گیا، جیسے بھی حالات ہو، تلواروں کے نیچے ہماری زندگیاں ہو، زخموں سے چور ہو، لیکن ہماری پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی ہی چاہیے، یعنی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس عالم میں بھی آپ نے عصر کی نماز جب آپ ادا کر رہے ہیں، 70 سے 72 تیر کے نشان، تیر کے گھاؤ امام حسین کے بدن پر تھے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ میں تیمم کرتا ہوں، عصر کا وقت ہے، نماز پڑھوں گا، پھر آگے مقابلہ ہوگا۔ یہ پیغام دے کر گیا ہمیں کہ دشمن کے سامنے ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، جھکنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے اس کے سامنے۔ حق کے سامنے جب بھی باطل آتا ہے تو ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اپنی گردن کو جھکانا نہیں ہے۔ یہ امام حسین، اگر ہم سچے حسینی ہیں اور امام حسین سے اگر ہمیں پیار ہے، محبت ہے، ان کا نام لیوا ہے، تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کہ امام حسین اپنی فیملی کے 72 انسانوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، ہمیں یہ پیغام دے کر گئے کہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ اور جاتے جاتے بھی نماز جیسی عظیم الشان عبادت کی ہمیں
دعوت دے کر گئے کہ کسی بھی حالت میں ہمیں نماز کو نہیں چھوڑنا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نمازوں کا اہتمام کریں. یہ محرم کا پیغام ہے کہ اپنی زندگیوں میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس محرم کے مہینے کو صرف شہید کربلا کے نام سے یاد نہ کرے. یہ تو عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. ہمیں پڑھ کر انہیں ایصال ثواب کرنا ہے، بجائے کھیل تماشوں میں، لغویات میں، فضولیات میں. 10 محرم کے دن یعنی اتوار کے دن ہمیں اپنے آپ کو، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مستقل اسپیشل دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اگر ہمارے گاؤں میں نہیں ہوتا تو دوسری کسی سٹی میں، دوسرے کسی جگہ پر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ چلو وہاں تاجیہ دیکھنے جائیں گے، وہاں کھیل ہوتا ہے. نہیں، کیوں ہم دشمن کا ساتھ دے؟ دشمن کا ساتھ کیوں دے؟ دیکھنے والے بھی گنہگار، کرنے والے بھی گنہگار. کیوں ہم اللہ کی غصے کو، اللہ کے غضب کو دعوت دے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. امام حسین اس دنیا سے گئے، جاتے جاتے ہمیں پیغام دے کر گئے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. شاعر اسے ہی اپنے انداز میں 2-3 شعر کہہ رہا ہے، اسی کو بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. قربان خود کو کر کے مصلی بھی بچا لیا، مصلی بچا لیا. امام حسین نے قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، مصلی بچا لیا. سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا، سجدہ بچا لیا. سجدہ کر لیا، سر کٹا دیا لیکن سجدہ نہیں چھوڑا. دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہو، دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہو. کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، علی کے لال نے کعبہ کو بچا لیا، صرف دین محمدی نہیں بچایا. روزہ نماز دین محمد کی عظمت، محمد کی عظمت. روزہ نماز دین محمد کی عظمت. تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا، سر کو جھکا نہیں دیا، سجدہ بچا لیا، سجدہ بچا لیا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ